بات کریں گے کیونکہ جب ٹائیفائڈ ویکسین کی ہم بات کرتے ہیں 2019 میں سندھ وہ پہلا صوبہ تھا جہاں پر ٹائیفائڈ ویکسین لگائی گئی تھی. پاکستان وہ پہلا ملک تھا جہاں فری ٹائیفائڈ ویکسین لگائی گئی تھی. اور اب پنجاب میں مہم کا آغاز ہو چکا ہے. 9 ماہ سے لے کے 15 سال کی عمر تک کے تمام بچوں کو ویکسین لگنی ہے. لیکن اس سلسلے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کچھ اسکولز اور کچھ والدین وہ شکایت کر رہے ہیں کہ ان سے پوچھا نہیں گیا اور بغیر پوچھے ٹائیفائڈ ویکسین لگائی گئی ہے. اور وہ کچھ پیرنٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ بچوں کی طبیعت خراب ہوئی ہے. ایک خاتون نے یہ بھی کہا کہ ان کی بچی ایزما پیشنٹ تھی اور اسے ویکسین لگی, اس کے بعد میں سانس بگڑا. ان تمام تر معاملات پر آج ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کریں کیپٹن ریٹائرڈ عثمان, سیکٹری ہیں پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر پنجاب. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر یہ فرمائیے گا کہ پہلے میں کووڈ سے متعلق آپ سے سوال کر لیتا ہوں. کووڈ وائرس ویکسین, کووڈ وائرس کی جو ویکسین ہے یہ ہیلتھ ورکرز کو تو لگائی جا رہی ہے, لیکن کچھ خبریں ہیں کہ ویکسین وی آئی پیز کو لگائی گئی ہے. آپ کے علم میں یہ بات آئی ہے جو یہاں پر زبیر صاحب کی بیٹی اور داماد سے متعلق چیزیں رپورٹنگ, کیا پنجاب میں بھی ایسا ہوا؟ دیکھیے جی, میں بالکل وضاحت کے ساتھ یہ بات بتا دوں کہ پنجاب میں ابھی تک جو ہم ویکسین لگا رہے ہیں وہ صرف اپنے ہیلتھ کیئر ورکرز کو, جو ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں ان کو لگا رہے ہیں. ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ لمیٹڈ کوانٹٹی میں ویکسین آئی ہے. ہمارے جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں ان کی تعداد بھی زیادہ ہے. اس کے اندر ہم نے پرائرٹائز اس طرح سے کیا ہے کہ جو ہمارے سب سے زیادہ ولریبل ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں وہ ہاسپٹل جنہوں نے سب سے زیادہ کووڈ کو ڈیل کیا اس میں ہم 100% لوگوں کو لگا رہے ہیں. جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس میں ہم نے 50% لوگوں کو, اور اسی طرح جو ہمارے لیب کا سٹاف ہے, 11 22 کا سٹاف ہے, ان کو ہم نے 100% لوگوں میں یہ جو اس دوا کی جو پہلی فیز کی جو ویکسین آئی ہے اس کو تقسیم کیا ہے. بالکل بھی اسٹرکٹی سے اس پہ عمل ہو رہا ہے. کسی قسم کی کوئی پلفریج جو ہے وہ نہیں ہوگی, اس کو انشور کیا جا رہا ہے. اگر اس طرح کا کوئی واقعہ پورے پنجاب سے کہیں پہ رپورٹ ہوا وی ول ٹیک ایکشن. ہماری بڑی کلیئر انسٹرکشنز ہیں کہ جن فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز کی ہمارے سسٹم میں رجسٹریشن ہوئی ہے ان کو این سی او سی کا جب میسج آتا ہے اور ان کو پن کوڈ آتا ہے اس کے بعد ہی صرف وہ اپنے سینٹر پہ پریزنٹ کر کے متعلقہ سینٹر پہ پریزنٹ ہو کے اپنے آپ کو ویکسین ایڈمنسٹر کروا سکتے ہیں. ایون جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ہمارا وہ بھی انہی گائیڈ لائنس کو, اسی پروسیجر کو فالو کر رہا ہے اور فالو کر کے بلکہ ویکسینیٹ کروا بھی رہا ہے. اب تک پنجاب کے اندر ہم لگ بھگ 5,500 لوگوں کو ویکسینیٹ کر چکے ہیں اور یہ ہماری جو پلانڈ ایکٹیویٹی ہے یہ ہماری روٹین کے مطابق, ہمارے شیڈول کے مطابق چل رہی ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ اب تو ہم سیکنڈ ڈوز بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. جیسے ہی اس کی سیکنڈ ڈوز آئے گی تو ان لوگوں کو پھر سیکنڈ ڈوز بھی لگائی جائے گی. ٹھیک ہے سر, اب ٹائیفائڈ ویکسین سے متعلق پلیز مجھے بتائیے گا کہ ٹارگٹ کیا سیٹ کیا گیا تھا, کتنے بچوں کو لگائی جا چکی ہے اب تک, اور کیا ریفیوزل بھی سامنے آیا ہے؟ دیکھیں جی, الحمدللہ پنجاب کے اندر ہم نے اس دفعہ ٹائیفائڈ ویکسین جو ہے وہ لانچ کی ہے اور ٹائیفائڈ ویکسین کی ایک اسپیشل کیمپین کے طور پر ہم نے اس کو لانچ کیا ہے. ہماری اب روٹین جو ایمیونائزیشن ہے 1 مارچ سے روٹین ایمیونائزیشن کے اندر بھی ٹائیفائڈ کا جو انجیکشن ہے وہ شامل ہو جائے گا اور 9 ماہ کے تمام بچوں کو ٹائیفائڈ کا انجیکشن لگایا جائے گا. لیکن اس روٹین ایمیونائزیشن میں اس انجیکشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم نے ایک اسپیشل کیمپین جو ہے وہ پورے پنجاب میں 2 فیزز میں پلان کی. فرسٹ فیز کے اندر ہم 12 اضلاع کے جو ہمارے اربن ایریاز ہیں ان کے بچوں کو, تقریباً یہ 1.25 کروڑ بچے بنتے ہیں جو 9 ماہ سے لے کے 15 سال تک کی عمر کے ہیں, ان کو ہم نے ویکسینیٹ کرنا ہے. اور پھر سیکنڈ فیز جو ہم ماہ رمضان کے بعد چلائیں گے وہ ریمیننگ 24 ڈسٹرکٹس کے اندر ہوگا, جس میں تقریباً 64-65 لاکھ ہمارے جو ریمیننگ بچے ہیں وہ اس کے اندر کور ہو جائیں گے. دی آئیڈیا از کہ جب ہم اس کو اپنے ای پی آئی کا حصہ بنا رہے ہیں تو ہماری جو سب سے زیادہ ولریبل پاپولیشن ہے جس کے اندر انسیڈنس جو ہے وہ ٹائیفائڈ کا ہمیں زیادہ ملا. ہمارے جو ایک سروے تھا اس کی بنیاد پر سینٹینل سائٹ سے ہم نے ڈیٹا اکٹھا کیا, تو اس لیے یہ اس ولریبل گروپ کو 9 ماہ سے لے کے 15 سال تک کے بچوں کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں اور ہماری کیمپین اچھی چل رہی ہے. اب تو آج 10 فروری 15 فروری تک اس نے چلنا ہے, مزید اس میں 5 روز ہیں اور جو ہمارا ٹارگٹس ہیں وہ نیئرلی 103% اچیو ہوئے ہیں. بڑے شہروں میں کچھ تھوڑا سا 98-99% کے پاس ہیں, بٹ ہم اس کو روزانہ کی بنیاد پہ مانیٹر کر رہے ہیں اینڈ وی آر ٹرائنگ کہ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ٹارگٹس جو ہیں وہ ہم اچیو کریں گے. سر لیکن کیا ایسا معاملہ ہے کہ کچھ اسکولز کی طرف سے ریفیوزل سامنے آیا ہو کہ ٹائیفائڈ ویکسین وہ نہیں لگوانا چاہ رہے, ایسا ہے سر؟ دیکھیں, میں اس کو ریفیوزل تو نہیں کہوں گا, یا یہ بات بالکل ہمارے علم میں ضرور آئی کہ کچھ لوگوں نے اس کو اس طرح سے پرسیو کیا کہ شاید یہ کوئی والنٹری کیمپین چل رہی ہے جس میں کہ آپ کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ آپ نے اس میں حصہ نہیں لینا. تو اس میں ہم واضح طور پر یہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ والنٹری کیمپین نہیں ہے. دس از
یہ ایک ویکسین جو ہے یہ بہت اچھی ویکسین ہے. اس ویکسین کی کم از کم 5 سال تک کی قوت مدافعت ہے. 5 سال تک کے لیے ہمارے بچوں کو یہ امیونٹی دے گی, اور یہ تمام بچوں کو لگوائیے تاکہ آپ کے بچوں میں یہ امیونٹی ڈیولپ ہو. اگر خدا نخواستہ آپ کے بچے کو کوئی بیماری ہے یا کوئی ایسی فزیکل کنڈیشن ہے تو جو ہماری ہیلتھ ٹیم ہے, ہمارا ہیلتھ کیئر ورکر ہے, اس کو بتائیں. ان کی ٹریننگ ہم نے کی ہوئی ہے کہ کن لوگوں کو یہ ویکسین جو ہے یہ نہیں لگانی, اور تمام ایسے سکولز یا تمام ایسے ادارے جن کے پاس بچے موجود ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ کوآپریٹ کریں حکومت پنجاب کی اس کیمپین کے ساتھ, اور تمام بچوں کو ویکسینیٹ کروائیں 9 ماہ سے لے کے 15 سال تک کے بچوں کو, کیونکہ اس ایج گروپ کے زیادہ تر بچے جو ہیں وہ سکولز میں موجود ہوتے ہیں. تو ہمارے لیے یہ بہت کنوینئنٹ ہے کہ ہم سکولز میں جا کے ان بچوں کو ویکسینیٹ کریں. تو ایسے سکولز جنہوں نے اس طرح کی کوئی امپریشن کریٹ کرنے کی کوشش کی, ان کے ساتھ ہماری رسپیکٹیو ایڈمنسٹریشنز نے اپروپریٹلی ٹیک اپ کیا, اور اب یہ امپریشن جو ہے وہ اس کو ہم نے دور کر دیا ہے. تمام جو سکولز ہیں وہ اپنے بچوں کو ویکسینیٹ کروائیں گے. اٹ از ناٹ آپشنل, یہ سب لوگوں کو کروانی ہے, اور اس سے ہماری اوور آل ہماری اس پاپولیشن کے اندر ایک امیونٹی ڈیولپ ہوگی اگینسٹ دس ڈیزیز. اچھا سر, ایک بات پلیز کلیئر کیجیے گا, ابھی آپ نے پہلے مجھے یہ بھی بتایا کہ ویکسین کا دوسرا مرحلہ جو ہے وہ چلایا جائے گا, لیکن سر مجھے یہ بتائیں کہ ٹائیفائڈ ویکسین سے متعلق تو یہ کہا جاتا ہے کہ جب فرسٹ ٹائم کسی کو یہ ویکسین لگتی ہے تو وہ 2 ڈوزز لگتی ہیں, ابھی 1 ڈوز لگ رہی ہے. تو سر یہ جو آپ بتا رہے ہیں دوسرا مرحلہ, یہ سیکنڈ ڈوز کا ہوگا کہ بڑی عمر کے بچوں کے لیے آپ اس مہم کا دوسرا مرحلہ لانچ کریں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ یہ جو ٹارگٹ ہم نے سیٹ کیا ہے اس ایج گروپ کا 9 مہینے سے لے کے 15 سال تک کے بچوں کا, تو اس کے پیچھے جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس ایج گروپ میں سب سے زیادہ انسیڈنس رپورٹ ہوا اس بیماری کا. اس لیے ہم نے امیجیٹلی جو ہے وہ اس ایج گروپ کو ٹارگٹ کیا ہے. جب ہم یہ اپنا کیمپین کمپلیٹ کر لیں گے, ہمارے پاس مزید ویکسین کی اویلیبلٹی ہوگی, تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اس جو ہمارا کینوس ہے اس کو وسیع کر کے مزید ایج گروپس کو بھی اس میں ٹارگٹ کر سکتے ہیں. خاص طور پہ ایسے اسپیسیفک ایج گروپس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں, یا ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں جو زیادہ ولنریبل ہیں اس پرٹیکولر ڈیزیز کے ساتھ. ہمارے جو فوڈ ہینڈلرز ہیں, جو کھانا پکانے کا کام کرتے ہیں, جن کی وجہ سے یہ بیماری پھیل سکتی ہے, ہم ان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں. سو ہمارے پاس اس طرح کے ایونیوز اوپن ہیں کہ ہم مزید اس ویکسین کو کون سے ایج گروپس میں لگائیں گے, یا کون سے ولنریبل گروپس کو لگائیں گے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ جیسے یہ کیمپین ختم ہوتی ہے ہم اس کا کینوس بڑھانے کے لیے مزید ٹھیک ہے. اسکیمز گریٹ ٹو ہیئر دیٹ.